بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، اگر آپ ایم اے اردو پارٹ 1 سرگودا یونیورسٹی کے طالب علم ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ سرگودا یونیورسٹی کا پیپر کیسے ہوتا ہے، اس کا سلیبس کیا ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں ہم نے تیار کرنا ہے، تو آج کا یہ خوبصورت ترین لیکچر آپ کے تمام سوالوں کا خود بخود جواب دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس ویڈیو لیکچر کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا تاکہ ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہم آج ایم اے اردو کا سلیبس جانیں گے اور اس میں صرف اور صرف ہم پارٹ 1 کو آج کلیئر کریں گے۔ پارٹ 2 کے انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو ہم کور کریں گے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ کوئی پرابلم یا آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسا سوال ہو تو نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ نے ہر صورت میں رائٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کامنٹ پر ایک تفصیلاً ایک ویڈیو بنائیں گے۔ نمبر 2، اس نمبر کو آپ محفوظ کر لیں، یہ انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ تو بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اپنے اس لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا نصاب، اس کا سلیبس، اس کی آؤٹ لائن، آپ اس کو جو بھی اپنی زبان میں جو اس کا نام دینا چاہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو اس کے نصاب میں ٹوٹل پہلے پارٹ میں 5 پرچہ جات ہوتے ہیں۔ ہر پرچہ جو ہوتا ہے وہ کل 100 نمبر کا ہوتا ہے۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر طاہر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے اردو لیکچرز۔ ہمارے اس چینل کو لازماً سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو لازماً پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے نوٹیفیکیشن پر موجود ہو، اور اس لیکچر کو سننے کے بعد نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو چلو ہم اپنے ویڈیو لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ 100 نمبر کا ہوتا ہے اور ہر 100 نمبر کا پیپر میں مطلب کہ تمام کے تمام سوالات کے نمبرز مساوی ہوتے ہیں اور ہر سوال کے نمبر جو ہیں وہ 20 ہوتے ہیں۔ اس میں 2 پورشن ہوتے ہیں، ایک پورشن آپ کا معروضی حصے کا ہوتا ہے اور دوسرا پورشن آپ کے موضوعی حصے کا ہوتا ہے۔ تو پہلا پرچہ آپ کا اردو غزل کا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں آپ نے تیار کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اردو غزل کے فکری اور فنی مباحث، یہ ایک آپ نے لیکچر تیار کرنا ہوگا۔ اس کے ریلیونٹڈ جتنے بھی کویسچن آپ کے پاس آئیں گے آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ کلاسیکی اردو غزل کی روایت، آغاز تا داغ دہلوی۔ اس کے بعد ہے جدید اردو غزل کی روایت اور ارتقاء حالی سے تاحال۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو آپشن ہے وہ ہے درج ذیل شعراء کرام کا خصوصی مطالعہ۔ اس میں ولی دکنی ہے، میر تقی میر، شیخ غلام حمدانی مصحفی، خواجہ حیدر علی آتش، مرزا غالب، داغ دہلوی، حسرت موہانی، فراق گورکھپوری، ناصر کاظمی، احمد فراز، ظفر اقبال اور جون ایلیا۔ یہ تمام شعراء کرام ہیں جن کے مطالعہ کے بارے میں آپ نے بتانا ہے اور ان کی شخصیات کے متعلق کون کون سی چیزیں ہیں، ان پر فکری اور فنی مباحث پر مبنی آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس سلیبس کا جو حصہ ہے وہ ہے منتخب متن برائے تشریح۔ اس میں درج ذیل منتخب شعراء کی 3 غزلیات کا فنی اور فکری تجزیہ اور اس کی تشریح ہے۔ پھر ولی دکنی میں مختلف مطلب ہے کہ اس میں غزلیں دی جا رہی ہیں، جس میں پہلی جو غزل ہے وہ ہے شغل بہتر ہے عشق بازی کا، مت غصے کے شعلے سوں جلتے کوں جلاتی جا، سرود عیش گاویں ہم اگر وہ عشوہ ساز آوے۔ یہ ولی دکنی کی پہلی 3 جو ہے وہ مطلب کہ ان کی غزلیں ہیں۔ یہ مصرع اولا ہے جو میں نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد میر تقی میر کی غزلیات میں تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہارا ہے۔ اس کے بعد خواجہ حیدر علی آتش کی طرف آ جائیں۔ ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، یا آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے۔ یہ خواجہ حیدر علی آتش کے مصرع ہائے اولا ہیں۔ اس کے بعد مرزا غالب کی بات آتی ہے، تو سب کچھ یا سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، وہ فراق اور وہ وصال کہاں۔ فراق گورکھپوری کے حوالہ سے دیکھا جائے تو ان کے جو مصرع اولا ہے وہ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، نگاہ ناز نے پردے اٹھائے ہیں کیا کیا۔ ظفر اقبال کی جو شاعری ہے اس میں آداب محبت جو نبھانے کے لیے تھے، گھر سے نکل گیا تو بھنور سے نکل گیا، قدر قائم رہی معیار بدل دینے سے۔ اب یہ آپ کا پارٹ 1 کا پہلا پیپر ہے اردو غزل۔
اس کے بعد دوسرا پیپر جو ہے وہ ہوتا ہے اردو ادب کی تاریخ. تاریخ اردو ادب کا نام بھی آپ اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں. اردو ادب کی تاریخ یہ بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. تو حصہ اول دکن اور اردو ادب. دکن میں اردو زبان و ادب کے بنیادی رجحانات کی تشکیل کا جائزہ. یہ لفظ زبان نہیں ہوتا، مطلب زے کے اوپر زا کے اوپر پیش یہ ضمہ نہیں ہے، مضموم نہیں ہے، بلکہ زبر ہے، مفتوح ہے، مبنی بر فتح ہے. زبان، یہ لفظ زبان نہیں ہوتا، زبان. اردو ادب کا بہمنی دور. اردو ادب کے فروغ میں گولکنڈہ کی خدمات. اردو ادب کے فروغ میں بیجاپور کی خدمات. حصہ دو میں آ جائیں تو 18ویں اور 19ویں صدی کے ادبی اور لسانی رجحانات. اس میں شمالی ہندوستان میں نئے تحقیقی اور لسانی رجحانات، اہام گوئی کی تحریک، میر و سودا کے دور کے تخلیقی رجحانات، اصلاحی زبان کی تحریکیں، دبستان لکھنؤ کی شعری اور لسانی خدمات، فورٹ ولیم کالج کی اردو نثر، سر سید کی تحریک اور اردو ادب کی تشکیل نو. حصہ سو میں آ جائے تو 20ویں صدی کے فکری اور فنی جو اس کے تناظر ہیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ادب میں رومانویت کی نئی لہر کون سی ہے، ترقی پسند ادبی تحریک کی نظریہ پسندی اور اردو ادب میں کیا کیا نمایاں فرق ہے، حلقہ ارباب ذوق کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یا ایک ادبی تحریک جو ہے حلقہ ارباب ذوق اس کے بارے میں آپ کا کیا تخیل ہے. یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. جدیدیت اور مابعد کے مباحث. جدیدیت اور مابعد، جدیدیت کے مباحث، یہ اسی طرز اور اسی نوعیت کا سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تقسیم کے بعد پاکستانی ادب، عصری اور تہذیبی صورتحال. اب یہ آپ کا دوسرا پیپر ہو گیا تاریخ زبان ادب اردو. اب تیسرا پیپر جو ہے، یہ دوسرا پیپر پہلے بیان کیا ہے، اب تیسرا پیپر جو ہے وہ ہے اردو کا افسانوی ادب. تو اردو کے افسانوی ادب میں داستان کے فکری مباحث اور لوازمات. اردو داستان کی روایت کا مطالعہ آپ نے تیار کرنا ہے. درج ذیل داستانوں کا خصوصی مطالعہ میں باغ و بہار، میر امن، الف لیلا و لیلا. اس کے بعد حصہ دوم ناول کے فکری اور فنی مباحث کون کون سے ہیں. اردو ناول کی روایت کا مطالعہ اور درج ذیل ناول نگاروں کا مطالعہ. اس میں فسانہ مبتلا جو ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا ہے، امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کا جو لکھا ہوا ہے ناول، آگ کا دریا قرۃ العین حیدر، میرا گاؤں غلام الثقلین نقوی، قید عبداللہ حسین. حصہ سوم میں مختصر افسانہ میں افسانے کے فکری اور فنی مباحث کون کون سے ہیں. اردو افسانے کی روایت اور افسانہ نگاروں کا خصوصی مطالعہ. پریم چند خصوصی مطالعہ، کفن، حج اکبر، سوا سیر گیہوں. سعادت حسن منٹو کا ہے کہ خصوصی مطالعہ نیا قانون، بابو گوپی ناتھ. انتظار حسین کا خصوصی مطالعہ میں آخری آدمی، شہر افسوس اور نر ناری. غلام عباس کی طرف آتے ہیں تو خصوصی مطالعہ میں آنندی، نو، بابر جی یا بابر گوچی ناتھ. یہ آپ کا تیسرا پیپر تھا جس کا میں نے سلیبس، نصاب، آؤٹ لائن آپ کے سامنے پیش کی ہے. اب چوتھے پیپر کی طرف آتے ہیں، تنقید ادب، نظریہ و عمل. یہ اچھا خاصا مشکل پیپر ہے، لیکن اس کے اندر جو ٹپیکل چیزیں ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا، تنقید کے پیپر میں عمومی طور پر بچوں کے سپلی آتی ہے، تو اس پیپر کو آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے آپ نے پہلے بچنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلا حصہ مبادیات تنقید کے حوالے سے ہے کہ انتقاد، تنقید کی تعریف، ضرورت اور اہمیت اور منصب. اس کے بعد اہم اصطلاحات تنقید آ جاتا ہے. دوسرے حصے میں مغربی انتقاد بحوالہ خصوصی، مغربی تنقید کی روایت. اس میں ارسطو ہے، میتھیو آرنلڈ ہے. اس کے بعد آ جائیں ڈی اسپائر، ٹی ایس ایلیٹ، الطاف حسین حالی کی نقاد نگاری کہ وہ ایک بہترین نقاد تھے. ٹھیک ہے، تنقید کے اندر جو ان کی جدیدیت ہے، الطاف حسین حالی، حسن عسکری، محمد علی صدیقی اور وزیر آغا. چوتھے حصے کی طرف آ جائے تو تنقید کے اندر مباحث، تعارف اور مطالعہ. اس میں جمالیاتی تنقید کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، عمرانی تنقید، نفسیاتی تنقید، ساختیاتی اور پس ساختیاتی. عملی تنقید کی طرف آ جائیں تو درج ذیل شاعروں اور افسانہ نگاروں کی نظموں اور افسانوں کا عملی تجزیہ شامل نصاب. اس میں مجید امجد کی آٹوگراف، کنواں اور طلوع فرض. فیض احمد فیض کی مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، جو نور جہان نے اس کو گنگنایا تھا بڑے خوبصورت انداز میں. اس کے بعد شام، دل من، مسافر من. راجندر سنگھ بیری میں گرم کوٹ، کلیانی، لاجونتی. لاجونتی بھی پڑھا جاتا لیکن لفظ لاجونتی ہے.
احمد ندیم قاسمی پرمیشر سنگھ سناٹا لارنس آف تھیلیبیا۔ اس کے بعد آپ کا آخری پیپر اس پارٹ کا پارٹ 1 کا آخری پیپر لسانیات اور قواعد۔ لسانیات، پہلے رکیے اس کو توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ لسان زبان سے نکلا ہے، زبان کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ساؤنڈ آ جاتا ہے اور اس میں لکھت پڑھت آ جاتی ہے۔ تو پہلے ساؤنڈ کی بات کرتے ہیں۔ لسانیات، نفس مضمون، اقسام، تاریخی لسانیات، عمومی لسانیات، اطلاقی لسانیات، تاریخی لسانیات، اردو زبان کی ابتدا اور ارتقاء کے نظریات کا خصوصی مطالعہ، حافظ محمود شہرانی، ڈاکٹر شوکت سبزواری، عمومی لسانیات، صوتیات، صرفیات، نحویات، معنیات، لغت نویسی، یہ ساری کی ساری چیزیں اردو لسانیات کے 50 نمبر کے کوسچنز میں آپ سے پوچھی جائیں گی۔ رکیے ایک دفعہ پھر سن لیجئے، یہ یاد رکھیے گا کہ اس ٹاپک کا تعلق صرف آپ کی زبان کے ساتھ ہے۔ اب لکھنے لکھانے کا جو عمل ہے، جو ساؤنڈ کا تعلق ہے، اس میں آ جائیں آپ۔ جس میں علم ہجا اور املا، حروف تہجی اور حروف تہجی کے ملاپ کا طریقہ، اعراب اور حرکات ثلاثہ، جزم، تشدید، تنوین۔ اب جزم جو ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک لفظ کو ختم کرنے کے لیے اس پہ جزم لگائی جاتی ہے۔ تشدید کے اندر اس میں پچھلے لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ ملانا ہوتا ہے تو وہ لفظ مشدد بن جاتا ہے، تشدید، جس پر تشدد ہوتا ہے۔ اس کے بعد تنوین، تنوین کے اندر 2 زبر ہوتی ہے، 2 زیر ہوتی ہیں، 2 پیش ہوتے ہیں، اس کو تنوین بولتے ہیں۔ یہ قرات کے حوالے سے ساری چیزیں ہیں، امید ہے آپ ان ساری چیزوں کو اچھے سے بخوبی جانتے ہوں گے۔ نہیں جانتے تو ہمارا اسی مطلب پلے لسٹ میں ایک لیکچر جو ہے وہاں پر یہ سارا سلسلہ ایک موجود ہے، اس کے زبان کے حوالے سے، اعراب کے حوالے سے، تو اس کو آپ ایک دفعہ سن لیجئے گا جب آپ کو ٹائم ملے تو۔ تشکیل الفاظ میں مفرد، سبقی، لاحق اور امتزاجی، ترکیبی اور تہنیت۔ صرف کے اندر اب 2 علم ہے قرآن کریم کے حوالے سے، اس کو پرکھنے کے حوالے سے۔ عربی کی جب بھی آپ نے گردان یا کچھ بھی ایسا کرنا ہو تو اس کے 2 علم ہیں۔ پہلا علم ہے علم الصرف، اس کے اندر آپ لفظوں کو دیکھتے ہیں، اور دوسرا علم ہوتا ہے علم نحو۔ علم نحو کے اندر آپ جملوں کو اور پوری کی پوری جو ترکیب ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ تو صرف علم کے اندر اجزاء کلام، اسم، ضمیر شخصی کا تعارف، فعل، تمیز، فعل اور حروف کا تعارفی مطالعہ، اسم خاص اور اسم عام، ضمیر کی قسموں کا تعارف، فعل کی اقسام، فعل متعدی، فعل امر اور فعل نہی، فعل تمام اور فعل نا تمام، مطلب جس کو آپ ناقص بھی بولتے ہیں عربی زبان میں، اگر آپ نے درس نظامی کیا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہوگا۔ اس کے بعد مضارع، حال، ماضی، مستقبل، فعل معاون جو مدد کرتے ہیں، امدادی فعل بھی اس کو بولا جاتا ہے، آپ نے سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں آپ نے پڑھا تھا، اور یہ ساری چیزیں آپ نے 6 کلاس سے میٹرک تک، بلکہ ایف اے ایف ایس سی تک آپ نے ان ساری چیزوں کو بخوبی پڑھا ہے، لیکن میں امید سے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو ابھی یاد نہیں ہوں گی، اس کو آپ نے بہترین سے تیار کرنا ہے۔ فعل مرکب کی طرف آ جائیں، اور اس کے بعد نحو کا جو علم ہے اس میں مرکب ناقص، مرکب تام یا جملہ آ جاتا ہے۔ مرکب تام یا جملہ میں اجزاء جملہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، مفرد جملہ، مرکب جملہ، اجزاء جملہ کی مطابقت اور صحت کلام، یہ سارے کے سارے جو کوسچنز ہیں یہ اس پیپر میں، لسانیات کے پیپر میں آپ سے پوچھے جائیں گے۔ اب میں نے آپ کے سامنے پارٹ 1 کے 5 سبجیکٹ کو پڑھ کے سنا دیا ہے، ایک ایک چیز کو میں نے واضح انداز کے ساتھ کھول کے میں نے اس کا آپریشن کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ امید ہے بلکہ یقین ہے آپ کو مکمل سمجھ آ گئی ہوگی۔ جہاں پر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے ڈاؤٹ کو ایک ترتیب کے ساتھ ایک میسج میں ہمیں کامنٹ کر دیجئے، انشاءاللہ اس پر ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے 100% نمبرز کے حصول کے لیے۔ اور اگر آپ پاس ہونا چاہتے ہیں، اچھے نمبرز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر ہمارا فون نمبر موجود ہے، آپ ہمارے اس نمبر پہ رابطہ کر کے PDF فائل میں یہ نوٹس ہم سے وصول کر سکتے ہیں۔ ان نوٹس کی فکس اور فائنل قیمت 5000 روپے ہے۔ 150 پیجز پر مبنی آسان ترین الفاظ پر یہ نوٹس موجود ہیں۔ آپ منگوانا چاہیں تو یہ فون نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے، آپ اپنا نام، اپنا شہر لکھ کر واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ جیسے ہی میری ٹیم اس میسج کو دیکھے گی آپ کو فوراً رپلائی دے گی۔ اللہ پاک آپ کو عزتوں سے نوازے، سلامتی والی زندگی نصیب ہو، خوش رہیے، آباد رہیے، اور جاتے جاتے ہر صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے جائیے گا، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ کریم آپ کو سدا بہار عزتوں سے نوازے، خوش رہیے، آباد رہیے،
اللہ حافظ.